بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا ہمارا سبق ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے لے کر کے 42 تک۔ یہ آخری 10 آیات ہیں۔ اس سے پہلے 32 آیات پہلے کے سبق ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم اس کا سلیس اردو ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر اس کی تشریح۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے آیت نمبر 33 ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ فَإِذَا کے معنی ہوتے ہیں پس جب، جاء کا مطلب ہے جاءت پہنچی، الصَّاخَّةُ صاخہ کہتے ہیں کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ اس سے مراد قیامت کی وہ آواز ہے جس کو نفخہ کہا جاتا ہے، تو کانوں کو جو بہرے کر دے گی، پھاڑ دے گی، وہ مراد ہے۔ پس جب پہنچی آواز کانوں کو پھاڑ دینے والی، بہرا کر دینے والی، یعنی مراد یہ قیامت آ جائے گی۔ یوم یفر، یوم کا مطلب اس دن، یفر، فرہ یفر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، یفر بھاگے گا، المرء، مرء کا مطلب آدمی، اس دن آدمی بھاگے گا، من اخیہ، من سے، اخیہ اپنے بھائی، یعنی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اخی، اخن بھائی کو کہتے ہیں، تو اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ، اور امی اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، صاحبہ کہتے ہیں بیوی، وَبَنِيهِ اور اپنی اولاد سے۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، یعنی اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔ آگے جی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امرن آدمی، یعنی ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن حالت ہوگی، یغنی جو اس کو کافی ہوگی، یعنی ہر کوئی اپنی حالت میں ہی مگن ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن حالت ہوگی، یغنی جو اس کو کافی ہوگی، یعنی ایسی فکر اور ایسی سوچ دامنگیر ہوگی کہ جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وجوہن، وجوہن کا مطلب ہے چہرے، بعض چہرے، یومئذ اس دن، مسفرتن، مسفرہ کا مطلب ہوتا ہے روشن، چمکدار۔ اس دن بعض چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ ضاحکتن ہنستے ہوئے، مستبشرتن، مستبشرہ کا مطلب حشاش بشاش، مستبشرہ کا مطلب حشاش بشاش ہوں گے، ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہن اور بعض چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرتن، غبرہ غبار ہوگا، مٹی ہوگی، ترحقھا اس کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، قطرتن سیاہی، یعنی غبار بھی ہوگی اور سیاہی نے اس کو، یعنی سیاہ روح ہوں گے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکفرۃ جو کافر ہوں گے، الفجرہ گناہ گار ہوں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو واضح کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ یہ ہے جی آخری 10 آیات کا سلیس ترجمہ۔ اب مختصر جو تشریح ہے اس میں سب سے پہلے دیکھیں جو کہا گیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی ایک قیامت کی ہولناکی کی سب سے پہلی جو وہ علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایسی آواز آئے گی کہ جس سے لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، یعنی انتہائی خطرناک اور ہولناک قسم کی آواز ہوگی۔ اور پھر دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا، من اخیہ و امہ، یعنی انتہائی قریبی رشتے، قریب ترین رشتے، نزدیک ترین کے رشتے
محبت اور پیار والے رشتے کون سے؟ انسان کے بہن بھائی، انسان کے ماں باپ، انسان کی بیوی اور اولاد، یہ وہ رشتے جن کی خاطر انسان دنیا میں ہر چیز کر گزرتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ یہی سب آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیر کے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اور بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساخہ، یہ قیامت کا نام ہے، اس کا جو شور اور غل ہوگا یہ پردوں کو پھاڑ دے گا، کان کے پردوں کو پھاڑ دے گا، اور اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیوی میاں کے اور نہ میاں بیوی کے، نہ اولاد اپنے ماں باپ کے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ دنیا میں جتنا مرضی پیار کا سلوک کیا ہو، لیکن اس دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو عجیب حالت ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور صحیح روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس دن تو اولو العزم پیغمبر جو ہوں گے، وہ بھی جو لوگ ان کے پاس شفاعت طلب کرنے آئیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے کہ نفسی نفسی، اس وقت تو میری خود اپنی جان خطرے میں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے نفسی نفسی، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ فرمائیں گے امتی امتی، اللہ سے شفاعت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں جس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کی اس ہولناکی میں لوگ کس حالت میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بے ختنہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کیا یا رسول اللہ اس وقت وہ ان شرم گاہوں پر ایک دوسرے کی نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عائشہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ؟ یہ آیت پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی قسم کی کسی دوسری کی طرف تو نگاہ ہی نہیں جائے گی۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، تو اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس دن، اس روز، حشر کے روز لوگوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے پیر، ننگے بدن، اور ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ کیا عورتیں بھی ایسی ہوں گی؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ام المومنین نے افسوس کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس آیت کو سن لو، پھر تمہیں اس کا کوئی رنج اور غم نہیں رہے گا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت، اس دن ہر آدمی کو اپنی لگی، اپنی فکر ہو، یعنی وہ عالم ایسا ہوگا کہ اس میں کسی کو کسی کی طرف کسی کی کوئی نگاہ نہیں جائے گی، کوئی سوچ نہیں جائے گی، ہر بندہ اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور وہ عالم بہت ہی سخت ہوگا، بہت سخت عالم ہوگا۔ تو اس کے بعد آخر میں جو بتایا ہے کہ وہ دو گروہ ہوں گے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، تین علامتیں بتائیں ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، روشن ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے مسکراتے ہوں گے، مستبشرہ، حشاش بشاش ہوں گے۔ ایک تو وہ گروہ ہوگا،
اور دوسرا گروہ ہوگا وجوہ یومئذ، دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا اس دن علیہا غبرۃ، جن کے چہرے پر غبر ہوگا، غبر آلود ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، یعنی ان کے غبار پڑا ہوگا، مٹی پڑی ہوگی۔ اور نمبر دو ترحقها قطرہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ رو ہوں گے، یعنی غبار آلود ہوں گے اور سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافر ہوں گے، اور فاجر، فاجر سے مراد گناہ گار ہوں گے، بدکار ہوں گے، یعنی جو واضح منکر ہیں، کافر ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو اوڑھا ہوگا لیکن وہ حرام کاموں میں پڑے ہوں گے، مبتلا ہوئے ہوں گے، فاجر ہوں گے، یعنی اللہ کے گناہ گار ہوں گے، وہ بھی سیاہ رو ہوں گے، ان کے بھی چہرے کالے ہوں گے۔ تو یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دو گروہ میں، سب سے پہلے دو گروہ میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ جو اچھے خوش چہروں کے ساتھ، حشاش بشاش چہروں کے ساتھ، روشن چہروں کے ساتھ، وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہیں، اور دوسرے جو سیاہ رو ہوں گے، یعنی سیاہ چہروں والے ہوں گے، وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنتی بنائے، جہنمی بننے سے بچائے۔ جو یہ جی سورہ عبسہ کی آخری آیات تھی۔ الحمدللہ آج سورہ عبسہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس سے جو پچھلی ہماری ویڈیوز ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔